ہمارے خوبصورت سفر کا آغاز اسلام آباد سے اسلام آباد سے ہوا۔ ہم شام 6 بجے اسلام آباد سے نکلے۔ ہزارہ ہائی وے سے ہوتے ہوئے ہم کوہستان کی طرف جا نکلے۔ یہ رستہ بہت خوبصورت تھا، بہت لمبا اور طویل تھا، لیکن اس کی طوالت ایک تو رات کا ٹائم تھا، ہمیں زیادہ محسوس نہ ہوئی، اور دوسرا جیسے جیسے دن کی روشنی پھیلنے لگی، اس علاقے کے خوبصورت مناظر ہماری آنکھوں کو اپنا گرویدہ بنانے لگے۔ دن کی روشنی پھیلنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی خوبصورتی ہماری نظر کے سامنے تھی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ٹریول کریں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد جب دن کی روشنی ہوئی اور ارد گرد کے مناظر واضح ہونے لگ گئے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی جنت نظیر وادی میں سفر کر رہے ہیں۔ دریا کا پانی ایسے چمک رہا تھا جیسے چاندی۔ اصل میں گزر اور کوہستان پہاڑوں چشموں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر نظر آنے والے یہ دریا بہت شفاف پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کوہستان کے رستے سے ہوتے ہوئے گلگت کی طرف رواں دواں تھے۔ بابو سر ٹاپ بند تھی، اس لیے ہمارا راستہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن بہت خوبصورت سفر تھا۔ بہت پیاری وادیاں، شور مچاتے دریا، صاف اور شفاف پانی دریاؤں کا اتنا کہ ان کی سطح تک نظر آ رہی تھی۔ دور ناگا پربت کی چوٹیاں ہمیں نظر آ رہی تھیں اور ہم رواں دواں تھے گلگت کی طرف۔ رستہ بہت خوبصورت ہے، جگہ جگہ وادیاں ہیں اور وادیاں درختوں سے بھری ہوئی ہیں۔ گلگت کا شہر آپ کو محصور کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت شہر ہے۔ گلگت کو کراس کرنے کے بعد ہم گزر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب رستہ پہلے سے بھی زیادہ حسین تھا، کیونکہ جگہ جگہ بہتے دریا اور وادیاں ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ پھلوں سے بھرے ہوئے درخت ہمارے سامنے تھے اور شور مچاتے چشمے۔ ہم ان چشموں سے ہوتے ہوئے سنگل پہنچے۔ یہ گزر کا انتہائی خوبصورت چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ہمارا ہوسٹ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ گاؤں بہت صاف ستھرا تھا، لیکن گلیاں کچھ تنگ تھیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو موڑنے کھڑا کرنے میں تھوڑی دقت ہوئی۔ لیکن گھر اتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا۔ اور پھر ہم گھر کے اندر گئے۔ گھر کے تمام کمرے برائٹ کلر سے سجے ہوئے تھے، جیسے یہ کمرہ سرخ اور سبز رنگ سے سجا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا، جس میں روٹی تھی اور اس میں آٹے کا بنا ہوا ایک ڈش تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو روٹی ہے اسے گولی کہتے ہیں، جو کہ تلی ہوئی ہے گھی کے اندر۔ دیسی مکھن موجود تھا۔ یہ گائے کے دودھ سے نکالا جاتا ہے اور یہ یہاں کی اسپیسیفک سوغات ہے، خالص مکھن۔ اس کے علاوہ ناشتے کی ڈش پہ بہت کچھ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں روایتی پھل پیش کیے گئے جو اس علاقے کے ہیں، میٹھا شہتوت، خوبانی اور چیری۔ یہ ان کے گھر میں لگے ہوئے درخت ہیں۔ شہتوت بہت میٹھا اور شیریں تھا۔ میں نے اتنا شیریں شہتوت اپنی زندگی میں کہیں نہیں کھایا۔ یہاں پہ سفید شہتوت اور بلیک شہتوت بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بیری چونکہ گھر کی ہے، کچھ پکی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے پکی ہوئی بیری بھی کھائی۔ شام کے وقت بہت شاندار کھانا ہمیں دیا گیا، جس میں چاول تھے، یہاں کے دیسی سیلڈ تھا، مولی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مکئی کی روٹی تھی اور خوبانی کا اچار تھا۔ یہ جو اچار ہمارے سامنے رکھا گیا یہ خوبانی کے آئل میں بنایا گیا تھا۔ اس میں اندر تقریباً تمام سبزیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ بوائل چاول تھے جنہیں ہلکا سا تڑکا لگایا ہوا تھا۔ خوبانی کا یہ اچار جو میری فیورٹ ڈش رہا وہاں پہ جتنے دن میں رہی۔ اس کے علاوہ ایک اسپیسیفک روٹی جو کہ مکئی کے آٹے سے بنی ہوئی تھی اور ایک بڑی روٹی جو عام گندم کے آٹے سے بنی ہوئی تھی، جس کا سائز بہت بڑا تھا اور یہ پتھر کے توے پہ بنائی گئی تھی۔ کھانا بہت لذیذ تھا، بہت مزیدار پکا ہوا تھا۔ یہ مکئی کی روٹی تھی جس کے ساتھ ایک اسپیسیفک ڈش دی جاتی ہے جسے پنجاب میں ہم ساگ کہتے ہیں، لیکن وہ سرسوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص طرح کی سبزی ہے جسے سوانچل کہتے ہیں۔ ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو سوانچل کا بنا ہوا ساگ۔ گرین کلر کا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا۔ یہ سوانچل ہے۔ اس علاقے کی خوبصورتی اور مہمان نوازی نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔
آپ کو جب بھی موقع ملے گزر کا وزٹ ضرور کریں، اپنا ٹور رکھیں گزر کا، اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔